بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بہار شریعت کے پہلے 6 حصوں کی اصطلاحات شروع کی تھی۔ بہار شریعت کو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، پہلے 6 حصوں میں اصل میں عبادات ہیں، تو اس لیے انہوں نے پہلے 6 حصوں کی وضاحت کی ہے۔ عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحتیں ہم پڑھ رہے تھے۔ 5 تک ہو چکی تھی، متشابہ تک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے وضاحت پڑھنی ہے 6 سے۔ تو الہام، ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، یعنی دل میں ڈالی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام ولی کے دل میں، اول تو یہ بات یاد رکھیے، ولی کہتے ہیں اللہ کے پیارے کو، اللہ کے دوست کو۔ اچھا، ویسے تو تمام مسلمان ہی اللہ پاک کو پیارے ہیں، جو بھی نیک اللہ پاک کے اطاعت کرتے ہیں وہ سب اللہ کو پیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ان سے محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر جو ولی سے مراد وہ ہے کہ ان نیکوں میں سے بھی اللہ پاک کسی کو چن لیتا ہے، جیسے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، اور اسی طرح جو چنے ہوئے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، حضرت مریم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاص چنے ہوئے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو نبی تو نہیں ہوتے لیکن ولی اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولی کے دل میں ایک تو یہ بات، اور یہ یاد رکھیں جب ولی کون ہے یقینی طور پہ یہ صرف نبی اور رسول ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا کون پیارا ہے، اللہ سے کانٹیکٹ ہم تو نہیں کر سکتے نا، ہم لوگ تو صرف اللہ پاک کی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا رسول پاک کے فرمان پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ یا اس کے رسول نے قرآن پاک میں، اللہ پاک نے اگر کسی کے بارے میں فرما دیا وہ ہمارا پیارا ہے، یا حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں، کچھ صحابہ کے بارے میں فرمایا، اسی طرح حضرت ویسے کرنی کے بارے میں فرمایا، تو پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا یقینی طور پہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول یا نبی نے نہیں بتایا تو بعد میں کسی کے بارے میں یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ یاد رکھیے، حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں، ایک صحابی نے دوسرے کی تعریف کی، صحابی کے واقعہ میں بتا رہا ہوں، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، تم نے اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیا، اگر تمہیں تعریف کرنی ہی تھی تو یہ کہتے کہ میرا گمان ہے، یہ مت کہو یقینی طور پہ مت بولتے میرا گمان ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، اور اللہ کے حضور میں کسی کی بلا دلیل پاکیزی بیان نہیں کرتا، کسی کو میں اللہ کے نزدیک پاکیزہ نہیں کہتا بغیر دلیل کے، ہاں میرا گمان ہے کہ فلاں بندہ نیک ہے۔ تو یہ صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ تو بعد والے جن کو ہم اولیاء مانتے ہیں ان کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بزرگ یقینی 100%، تو 100% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا انکار کیا تو آپ شریعت کے منکر ہو جاؤ گے، اللہ پاک کے ولی کے گستاخ ہو جاؤ گے۔ تو یہ نبی کے لیے یہ رتبہ ہے کہ ان کی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بعد میں آنے والے بزرگ جو ہیں ان کی بات اگر قرآن پاک یا حدیث پاک کی بات ہے تو پھر تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اور بات ہے جو قرآن حدیث سے یعنی قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ کسی ولی نے کوئی بات کی، اس کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اسے ہم کافر یا بد مذہب اتنی بات پہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات دماغ میں رکھیے، ذہن میں رکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی یا کسی جسے لوگ بزرگ مانتے ہیں اس کی کسی بات کا انکار کر دیا کسی بندے نے، اسے کہتے ہیں کہ یہ بس بندہ گیا تباہ و برباد ہو یا کیا، بہرحال ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا کوئی انکار کرے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، ورنہ پکڑ نہیں ہوتی۔ اور جو اولیاء کرام ہیں بعد میں جن کو ولی مانتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اللہ سے گمان رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ یہ حضرات اللہ کے نیک بندے اور اولیاء ہیں، باقی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ یقین کے لیے آپ کو اللہ پاک سے دلیل لانی پڑے، اور اللہ سے رابطے کے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ سے رابطہ صرف قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال الہام پر بات چلی تھی۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کون ہے ولی کون نہیں، لیکن واقعی جو ولی ہوگا اللہ اسے بتا دے، یا اللہ کو تو پتہ ہے نا کون ولی ہے، اور اللہ کے ولی کو بھی پتہ ہوتا ہوگا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ بہرحال ان کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو اولاد عطا کرے گا، آپ کو بیٹا عطا کرے گا شہزادہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال ان کے دل میں جو بات القاء ہوتی ہے دل اس کو الہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو ہے اللہ کے نیک بندوں ولیوں کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے،
ویسے اللہ کے ولی بھی کئی بات بعض اوقات سوچتے سوچتے ان کے دلوں میں جو بات آتی ہوگی تو وہ الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی وہ اللہ جانے، اللہ والے جانے، اس بارے میں ہم تو کوئی غیب کی بات تو نہیں جانتے. بہرحال آگے وحی شیطانی. ایک ہوتی ہے وحی ایک ہوتی ہے وحی جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے. وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کسی کو کوئی پیغام دے، ٹھیک ہے، کوئی بات پہنچائے کسی تک. تو قرآن پاک بھی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا. تو وحی ایک ہوتی ہے وحی شیطانی. شیطان وحی کرتا ہے، شیطان خیالات ڈالتا ہے. شیطان کی جانب سے کاہن، ساحر، کفار و فساق کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. کفار کافروں کو کہتے ہیں، فساق جو گناہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوں بے شک مسلمان، لیکن مسلمانوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، دلیر ہیں، شراب پینا، ڈاکے ڈالنا، نمازیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، انہیں فساق کہا جاتا ہے. ان کے دلوں میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ بری بات جو ڈالی جائے، یہ یاد رکھے. ورنہ ایسا نہیں ہے فاسق بندہ اس کے دلوں میں کہ اچھی بات آ گئی یا صدقہ دینا، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو اسے نہیں کہیں گے بھائی شیطانی ہے، گناہ چھوڑ دو، یہ بات ہو گئی. لیکن جو بری بات ڈالی جاتی ہے اسے شیطان کی جانب سے کہا جاتا ہے. کاہن کہتے ہیں، ساحر تو جادوگر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کاہن میرے خیال وہ پہلے جو نجومی وغیرہ ہوتے تھے، وہ قرآن پاک حدیث پاک سے چھوڑ کے، اللہ پاک سے چھوڑ کے، وہ شیطانوں سے مدد لیتے تھے، اور شیطانوں سے یا جنات سے پوچھ کے. جنات سے مراد گندے جنات، کفار جنات ہو گئے، جیسے کوئی بھی مشرک جنات ہو گئے، ان سے باتیں پوچھ کے یہ کہنا کہ ہمیں غیب کا علم آ جاتا ہے، اور وہ دعوے کرتے ہیں، انہیں کاہن کہا جاتا ہے. تو ان کے دلوں میں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں شیطانوں کی طرف سے، انہیں وحی شیطانی کہا جاتا ہے. آگے ہے ارہاس. نبی سے جو بات خلاف عادت اعلان نبوت سے پہلے ظاہر، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پھر بھی یہ معجزہ جو ہے نا، یہ کافی مشکل وضاحت ہے. کچھ آسان ہے لیکن اس کو بھی آسان کرنا پڑے گا. یہ والی نبی سے جو بات خلاف عادت اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو. معجزہ کیا تھا؟ جو نبوت کے اعلان کے بعد جو چیز ظاہر ہو اور عقل و عادت میں نہ آئے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور نبی نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اگر کوئی بات ایسی ظاہر ہوتی ہے جو عادتاً عام طور پہ نہ ہو سکتی، جو ریزنز سے ہٹ کر ہو اور مطلب وہ عقل میں بھی نہ آتی ہو، تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ وضاحت ہے، نبی سے جو بات خلاف عادت اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. آگے ہے کرامت. کرامت کہتے ہیں ولی سے جو بات خلاف عادت صادر، اس کو کرامت کہتے ہیں. اب ولی کون ہے یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے. ولی سے جو بات خلاف عادت، ولی سے بھی بعض وقت کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو عادتاً نہیں ہو سکتا. جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حجرے میں ہی پھل مل جاتے تھے، کوئی ظاہری طور پہ دینے والا بھی نہیں ہے، سبب بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، ریزن، تو پھر بھی آپ کو مل جاتے، تو اسے کیا کہیں گے؟ کرامت. حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی کرامت. حضرت آصف بن برقیہ کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. انہوں نے کہا تخت منگوا لیا بہت دور سے، تھوڑے سے پلک جھپکنے میں، تو وہ بھی کرامت تھی. ٹھیک ہے. تو جو یقینی ولی ہیں ان کے بارے میں ہم کہیں گے کرامت، باقی کے بارے میں ہم کہیں گے گمان ہے کہ کرامت ہے. جو بعد والے بزرگ ہیں جن کے بارے میں نبی یا رسول نے نہیں بتایا علیہ السلام، تو ہم کہیں گے وہ کرامت ہے. معونت. عام مومنین سے جو بھی بات خلاف عادت، اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ عام مومنین سے خلاف عادت باتیں صادر ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. بہرحال عام مومنین سے، جیسے عام مومنین تو آپ ان کو سمجھ لیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد جو مومنین ہیں، جن کو عام طور پہ عوام بزرگ بھی کہتے ہیں، ہمیں 100% شورٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی بزرگ ہوں، یعنی واقعی ولی ہوں. تو اب عام مومنین تو کس صف میں تو آتے ہیں نا. وہ اگر ان سے کوئی بات ایسے خلاف عقل صادر ہوتی ہے، عقل سے ہٹ کر عام طور پہ نہیں، جو عام طور پہ جو کام نہیں ہو سکتے، ان سے کوئی بات ہم کہیں گے وہ معونت ہے. معونت کہتے ہیں مدد کو، اللہ پاک کی طرف سے ہیلپ آتی ہے ان کو کوئی. ٹھیک ہے. جیسے غیب سے کوئی کھانا آ گیا ہے، جو بھی. بہرحال استدراج. اچھا، اگر ایسا ہی کوئی کام کسی، جیسے آج کل میجیشینس ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ ایسے کام کرتے ہیں، کبوتر بنا دیں گے پیپر سے، رومال سے، اس طرح. تو استدراج انہیں کہتے ہیں جو بات بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے موافق ظاہر، اس کے ذرا اس کو آسانی سے ایسے سمجھیں. اوپر جو باتیں تھیں نا وہ بھی تھی خلاف عقل، لیکن کوئی ولی سے یا کوئی نبی سے یا کوئی نیک بندے سے صادر ہو رہی تھی، ان سے وہ کر رہے تھے ایسا کام. لیکن اگر کوئی بے باک فجار، بے باک مطلب جو لوگ گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے،
فجار بڑے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرنا، شراب پینا، بے شرمی، بے حیائی، یا جس طرح کے جیسے انگریز ہو گئے جو مسلمان بھی نہیں ہیں، یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سچے دل سے ایمان نہیں رکھتے، تو اور انہوں نے تمام انبیاء کو بھی نہیں مانا، تو انگریزوں میں سے ان کی بات ہے. جو انگریزوں میں سے بھی جو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو وہ اچھے مسلمانوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. بے باک فجار یعنی وہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو بے خوف ہیں، گناہ کرتے ہیں، یا کفار یا وہ کافر لوگ، ان سے جو بات ان کے موافق ظاہر ہو جائے، کوئی ایسا کام جو عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن اب ان کے حق میں ظاہر ہو گیا، جیسے کبوتر بنا دیا، کچھ اور کر دیا، کوئی بڑا کام، کوئی عجیب سا، تو اس کو ہم کرامت یا معجزہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے استدراج. ٹھیک ہے. استدراج اسے کہتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں پہلے ہم نے وہ 5 تک کیا تھا پہلی ویڈیو میں، دوسری ویڈیو میں 11 تک ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم آگے سے شروع کریں گے 12 سے، بلکہ اسی ویڈیو میں 12 کر لیتے ہیں. ابھی 10 منٹ کی ویڈیو ہوئی ہے، 14-15 منٹ کی ویڈیو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اہانت. اب 11 میں کیا تھا؟ کوئی کام جو کسی کافر یا کسی گناہ گار بندے کے حق میں ظاہر ہو جائے، کوئی ایسی عجیب بات، تو اسے کیا کہیں گے؟ استدراج. لیکن اگر اس کے خلاف ظاہر ہو جاتی ہے کوئی خلاف عادت، جیسے غلام احمد قادیانی، وہ بولتا تھا کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا 100 سال 200 سال پہلے، تو اس نے کہا کہ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ مجھے کوئی اولاد ہوگی اور وہ بڑا پتہ نہیں فتح کرے گا یا بہت بڑا کوئی بنے گا، تو وہ بیٹا ہونے کا اس نے کہا تھا، بیٹا ہونے کی جگہ بیٹی ہو گئی. تو اس کے خلاف جو کام ظاہر ہو جائے، گندے بندے کے خلاف، غلط بندے کے خلاف، جو اس کے توہین اس میں ہوتی ہے نا، تو اس لیے اسے اہانت کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کی اہانت ہے. بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے خلاف ظاہر ہو، اس کو اہانت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شفاعت بالوجاہہ. اب بہار شریعت میں کسی جگہ شفاعت بالوجاہہ کا لفظ بھی آئے گا، تو اس میں دیکھ لیں مستشفیٰ الیہ. یہ اتنا مشکل لفظ یار، کوئی ورڈ تو آسان یوز کرو یار دعوت اسلامی والے بھائیوں. مستشفیٰ الیہ یہ عربی کا ورڈ ہے، عربی جنہیں آتی ہے وہ تو سمجھ جائیں گے. اردو میں جس سے سفارش کی جائے. لیکن جب سفارش کرتے ہیں اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 سفارش کرنے والا، نمبر 2 جس کی سفارش کی جائے، نمبر 3 جس سے سفارش کی جائے. اگر کوئی آدمی آتا ہے، وہ کسی غریب بندے کو جاب دلواتا ہے کہیں پر کسی افسر کے پاس جا کر، تو ایک بندہ جو آیا اسے کہیں گے وہ شفیع ہے، یعنی سفارش کرنے والا. جس بندے کی سفارش ہوتی ہے، ایک بندہ وہ ہوتا ہے غریب بندہ جس کی سفارش کی گئی، اسے کہتے ہیں مستشفیٰ لہو، مستشفیٰ یا مستشفیٰ لہو. ٹھیک ہے. جس کی سفارش کی گئی. مستشفیٰ الیہ اسے کہیں گے اس افسر کو جس کی طرف جس سے سفارش کی گئی، یار اس بندے کا کام کر دو. ٹھیک ہے. تو سفارش. مستشفیٰ الیہ یعنی جس سے سفارش کی جائے، اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے کو جو وجاہت عزت مرتبہ حاصل ہے، اس کے سبب شفاعت کر. یار بہت مشکل یہ کر دیتے ہیں بعض اوقات. صحیح بات ہے، تھوڑا آسان کر دی جائے. شفاعت کہتے ہیں سفارش کو. بالوجاہت کا مطلب ہے کہ آپ کی وہاں پر عزت و توقیر بھی ہو. سفارش کرنے والا اگر معزز ہے وہاں پر، تو اسے کہیں گے وجاہت کے ساتھ اس کی سفارش کی گئی ہے. بس اتنے آسان الفاظ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ پاک کے حضور سفارش کریں گے، اور ہم وہ غریب بندے ہو گے جن کی سفارش. تو حضور شفیع ہوئے. اب حضور کو اللہ کے حضور، کیونکہ عزت و مقام و مرتبہ و عزت و توقیر، وجاہت کہتے ہیں عزت و احترام کو، اللہ پاک کے نزدیک بہت عزت اور کرامت حاصل ہے حضور کو. تو وہاں پر جو سفارش ہوگی اسے شفاعت بالوجاہت کہہ دیں گے. بس تو آسان طریقہ استعمال کریں جی، کہ سفارش کرنے والے کو اگر آگے جہاں پر سفارش کر رہا ہے وہاں پر عزت و توقیر بھی حاصل ہے، تو اسے سفارش کو کہیں گے یہ شفاعت بالوجاہت ہے. ٹھیک ہے. بہرحال آگے دیکھ لیں شفاعت بالمحبت. شفاعت بالمحبت یعنی شفاعت کی قبولیت کا سبب مستشفیٰ الیہ شفاعت کرنے والے سے محبت ہے. شفاعت بالمحبت کا مطلب یہ ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے نا، وہ محبوب بندہ ہے، پیارا بندہ ہے. ٹھیک ہے. سفارش کرنے والا کس کا؟ جس سے سفارش کر رہا ہے اس کا پیارا بندہ ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو شفاعت بالمحبت اسے کہیں گے ہم، حضور نے جو سفارش کی ہماری. ٹھیک ہے. شفاعت بالاذن، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی گئی، شفاعت کرنے والے کو مستشفیٰ الیہ کے سامنے اس کی شفاعت پیش کرنے کی اجازت. اتنے مشکل الفاظ، دعوت اسلامی والے بھائیوں کو ترس کھاؤ یار. یہ اگر آپ نے عوام کے لیے بنانی تو آسان الفاظ یوز کرو بس. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. چلو وضاحت کرتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ. شفاعت بالاذن، اذن یار اجازت کو کہتے ہیں. اوپر جیسے شفاعت بالمحبت تھی جہاں پہ سفارش کرنے والا محبوب ہو، اوپر تھا وجاہت، سفارش کرنے والے کو عزت حاصل ہو.
بالاذن کا مطلب ہے اجازت حاصل ہو، بس اتنی بات کر دو. جب شفاعت بالاذن یعنی سفارش اجازت کے ساتھ، جب کسی بندے کو سفارش کرنے کی اجازت حاصل ہو تو اسے کہتے ہیں، یعنی جس سے سفارش کر رہے ہیں اس نے اجازت بھی دی ہے کہ نہیں بھی سفارش کرنے کی. تو اللہ پاک نے کچھ بندوں کو اجازت دی ہے، کچھ کو نہیں دی، تو جس کو اجازت ملی ہے سفارش کرنے کی اسے کہیں گے شفاعت بالاذن ہے اس کے پاس. یہ 15 تک ہو گیا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 16 سے شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.